اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سورہ تکاثر کے فضائل، سورہ تکاثر کے پڑھنے پر ثواب اور سورہ تکاثر کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ کی ہر طرح کی مالی پریشانی دور ہو جائے گی۔ رزق کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گا۔ سورہ تکاثر کا وظیفہ جس سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور یہ بھی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ تکاثر کو روزانہ صبح کے وقت چلتے پھرتے اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سورہ کے بارے میں تفصیل سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے قبل آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو براہ کرم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل پیارا اسلام، جس میں آپ کو زندگی کے ہر طرح کے مسائل کے بارے میں وظائف بتائے جاتے ہیں، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ پہنچتا رہے۔ دوستو، آج کل کے اس دور میں ہر بندہ روزگار کی وجہ سے پریشان ہے اور دنیاوی دولت کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کر رہا ہے، اور بعض لوگوں نے تو اپنا خدا ہی اس روپے پیسے کو بنا لیا ہوا ہے کہ یہ دولت ہوگی تو سارے مسائل حل ہوں گے، ورنہ ہم ایسے ہی پریشان رہیں گے۔ اس غلط یقین کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور زندگیوں سے سکون نکل گیا ہے۔ اگر آج ہی ہم ارادہ کر لیں اور اپنے یقین کو دولت سے ہٹا کر اللہ پاک کی ذات پر یقین کر لیں تو ہمارے مسائل بھی اللہ پاک آہستہ آہستہ حل کر دیں گے اور زندگی میں سکون بھی حاصل ہوگا۔ اگر یقین نہیں آتا تو آپ ضرور آزما کر دیکھ لیں۔ دوستو، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 3 کام کرنے بے حد ضروری ہیں۔ اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو روزی کے معاملے میں بے فکر ہو جائیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ پختہ یقین کر لیں کہ روزی صرف اور صرف اللہ دیتا ہے۔ دکان، ملازمت یا تجارت یعنی رازق صرف اللہ کو جانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں، کتنی بھی تنگ دستی ہو جائے، یہ پکا عہد کر لیں کہ میں نے حرام نہیں کھانا، صرف اور صرف رزق حلال کھانا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ تھوڑا یا زیادہ جتنا رزق ملے اس میں سے 2.5% حصہ نکال کر صدقہ ضرور کر لیں۔ آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ دوستو، وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، اس کا قرض کسی صورت ادا نہیں ہو رہا ہو تو یہ نہایت آسان سا عمل ہے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ تکاثر، یہ پارہ نمبر 30 میں، الہاکم التکاثر، یہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ تکاثر باوضو ہو کر پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کا تمام قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ عمل آسان ہے، اس کی مستقل عادت بنائیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بارش کا پانی اکٹھا کریں، مگر یہ پانی زمین سے نہیں لینا، بلکہ جب بارش ہو رہی ہو تو کسی کھلے برتن میں اکٹھا کر لیں، اور سورہ تکاثر یہ جو پارہ نمبر 30 میں ہے اسے 41 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں۔ پھر اس پانی کو بوتل میں ڈال کر سنبھال لیں اور اس بوتل سے تھوڑا تھوڑا پانی گھر والے پی لیا کریں، اور اگر اس پانی میں تھوڑا سا آب زمزم بھی شامل کر لیں تو اس کی تاثیر اور زیادہ ہو جائے گی۔ اگر آپ محسوس کریں کہ پانی کم ہو رہا ہے
تو مزید پانی ڈال دیجئے۔ اس پانی کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر سے رنج و غم، پریشانی اور بیماری دور کر دیں گے، اور جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں ان کی بیماری ختم ہو جائے گی، مزید آگے نہیں بڑھے گی انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ ابھی تک یہ وظیفہ کر چکے ہیں اور اللہ رب العزت نے کافی لوگوں کو فیضیاب بھی کیا ہے۔ یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ ایسے ہی بچے کی ذہنی اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بعض بچے پیدائشی کمزور ہوتے ہیں اور بعض عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ اس عمل سے اللہ پاک ان کی صحت بہتر کر دیتے ہیں اور بچے رونا پیٹنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ بھی کریں انشاءاللہ، یہ عمل آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ یقین سے کیجئے۔ 21 بیری کے پتے لے کر ان پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد سورہ تکاثر 1 مرتبہ اور سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور آیت الکرسی 1 مرتبہ، آخر میں چاروں قل 1 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ تمام پڑھ کر ان پتوں پر دم کر دیں، اور یہ پتے پانی والی بوتل میں ڈال کر رکھیں اور 21 دن تک بچے کو پلائیں۔ جو بچہ بہت زیادہ روتا پیٹتا ہو یا لاغر ہو یا کمزور ہو، 21 دن تک بچے کو پانی پلاتے رہیں۔ اگر پانی کم ہو تو ساتھ ساتھ پانی بڑھاتے جائیں۔ بچے کو نہلاتے وقت بھی اس پانی کے کچھ قطرے اس پانی میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بچے کی جملہ مشکلات ختم ہو جائیں گی اور اس بچے کی صحت بہتری کی طرف گامزن ہونے لگے گی اور رونا پیٹنا بند کر دے گا۔ دوستو، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ سورہ تکاثر کے چند ایک فوائد آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ اسی طرح کی مزید ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج پیارا اسلام کو ضرور لائک کر دیں اور یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے دوستو، اس مختصر سی صورت میں اللہ پاک نے کتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور سکیں۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل پیارا اسلام سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔